اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے جو تمام کائنات کا خالق ہے۔ درود و سلام و محمد وآل محمد پر، جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور جن کو علم غیب جیسی نعمت عطا فرمائی۔ آج اس واقعے کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ اس کا آغاز کچھ اس طریقے سے ہے۔ ایک دن امیر کائنات ممبر کوفہ پر تشریف فرما تھے۔ دوران خطبہ زیر ممبر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے فرمایا، یا علی بن ابی طالب، میں آپ کی رعایا میں سے ہوں اور آپ کے علاقے کا باشندہ ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ تو غلط کہہ رہا ہے، نہ تو میری رعایا کا باشندہ ہے اور نہ میرے علاقے کا باشندہ ہے۔ تیرا نام فلاں ہے اور تو اطراف شام میں سے ہے۔ اپنے علاقے کا تو بڑا مکار انسان ہے۔ قیصر روم نے معاویہ سے چند مسائل پوچھے ہیں۔ معاویہ ان مسائل کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ معاویہ نے تجھے بڑا مکار سمجھ کر میرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اپنی طرف سے وہ مسائل مجھ سے دریافت کرے اور جا کر پھر معاویہ کو ان مسائل کا جواب بتائے، اور معاویہ قیصر روم کو ان مسائل کا جواب لکھ دے تاکہ معاویہ کا بھرم باقی رہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ سن، قیصر روم ان سوالات کے جوابات معاویہ کی طرف سے بالکل تسلیم نہ کرے گا، اور نہ ہی قیصر روم معاویہ کو رسول اللہ کا خلیفہ تسلیم کرتا ہے۔ اب مجھے تنگ نہ کر، جو سوالات تو لایا ہے میرے ان دونوں بیٹوں میں سے جس سے چاہے اس سے پوچھ لے۔ اس شخص نے کھڑے ہو کر اقرار کیا کہ مولا ہاں، میں معاویہ کی طرف سے بھیجا ہوا باشندہ ہوں، اور آپ نے درست فرمایا، کاش اہل شام آپ کو پہچان لیتے۔ مولا میرے کائنات نے فرمایا کہ جس سے چاہے اس سے سوال معلوم کر ان میرے دونوں بیٹوں میں سے۔ اس نے عرض کی، اگر مولا آپ اجازت دے تو آپ کے بڑے صاحبزادے سے میں ان سوالات کو دریافت کروں۔ مولا نے فرمایا کہ میں تجھے اختیار دے چکا ہوں، جس سے چاہے اس سے سوال کو معلوم کر۔ اس شامی شخص نے امام حسن کی طرف رخ کیا اور فرمایا، یا امیر المومنین، میں آپ کے ان بڑے بیٹے سے سوالات کے جواب کو دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص امام حسن کی طرف متوجہ ہوا اور امام حسن سے عرض کی، مولا کہ آپ میرے سوالات کے جوابات دینا پسند فرمائیں گے؟ امام حسن نے عرض کی کہ بابا، پہلے ہی تمہیں اجازت دے چکے ہیں، اب میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ البتہ میں ایک ترمیم کروں گا کہ تو آرام سے بیٹھ، میں تیرے سوال بھی بتاتا ہوں اور ان کے جوابات بھی تجھے دیتا ہوں تاکہ معاویہ کو معلوم ہو جائے ہم نے زبان رسالت چوس کر علوم رسالت حاصل کیا ہے۔ اس شامی شخص نے عرض کی، قبلہ، پہلے آپ کے بابا نے مجھے پہچان کر حیرت زدہ کر دیا تھا اور جو کمی باقی رہ گئی تھی وہ آپ نے پوری کر دی۔ میں حیران ہوں، اتنا علم اور قدرت ہونے کے باوجود آپ معاویہ کے مقابل میں کمزور کیوں ہیں؟ امام حسن نے عرض کی کہ ہم ہرگز کمزور نہیں ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں نہ کسی کو جبراً مطیع کیا جائے اور نہ کسی سے اپنی جبراً اطاعت کروائی جائے۔ اگر ہم ایسا کریں تو سلسلہ جزا و سزا مکمل نہیں ہوگا۔ ہماری خواہش یہ ہے جو ہماری اطاعت کرے مجبور ہو کر نہیں بلکہ مختار ہو کر کرے۔ اس نے عرض کی، مولا آپ میرے سوالات اور ان کے جوابات عرض فرمائے۔ اس نے عرض کی، مولا یہ درست ہے، آپ میرے سوالات و جوابات عرض فرمائے۔ امام حسن نے فرمایا کہ تو یہی پوچھنے آیا ہے نا؟ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور تیرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن میں ایک دوسرے پر غالب ہے۔ اس نے عرض کی، ہاں مولا، معاویہ نے مجھے یہی سوالات لے کر بھیجا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ سن، حق اور باطل کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہے۔ جو آنکھوں سے دیکھ لیا جائے وہ یقیناً حق ہوتا ہے، اور جو کانوں سے سنا جائے ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ حق ہو۔ امام حسن نے فرمایا کہ سن، زمین اور آسمان کے درمیان صرف مظلوم کی فریاد کا فاصلہ ہے۔ مظلوم زمین سے فریاد کرتا ہے اور وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ 10 چیزیں جن میں سے ایک دوسرے پر غالب ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے سخت پتھر۔ پتھر پر غالب لوہا ہے جس سے پتھر توڑا جا سکتا ہے۔ لوہے پر غالب آگ ہے جو لوہے کو پگھلا سکتی ہے۔ آگ پر غالب پانی ہے جو آگ کو بجھا سکتا ہے۔
پانی پر غالب بادل ہے جو اسے اٹھا سکتا ہے، بادل پر غالب ہوا ہے جو اسے اڑا سکتی ہے، ہوا پر غالب ملک ہے جو ہوا کا حکمران ہے، ملک پر غالب ملک الموت ہے جو اس کی روح کو قبض کرے گا، اور ملک الموت پر خود غالب موت ہے جو خود ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑے گی، اور موت پر غالب امر خدا ہے جو موت کو ٹال دیتا ہے۔ وہ واقعہ تمام ہو چکا ہے جن اہل بیت کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا بعد رسول کے گھرانے پر وہ ظلم ہوا، جس دروازے پر رسول صبح اور شام سلامی دیا کرتے تھے اسی دروازے کو امت رسول نے جلا دیا، اور اہل بیت علیہ السلام پر ہر طرح کا ظلم کیا گیا، کسی کے گلے میں رسی کا پھندا، کسی کے جنازے میں تیر، اور کسی کا جنازہ تیروں پر۔ والحمدللہ رب العالمین۔